میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ آج کی ویڈیو کی ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی سنا دیتا ہوں، دیکھیے گا کہیں شاید وہ فٹ آ جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، وہ جتنی جلدی سدھار لیں اتنا ہی اچھا۔ تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کیون کارٹر۔ کیون کارٹر وہ شخص ہے کہ اس نے افریقہ میں گیا، افریقہ میں جا کے ایک بچی تھی جو بھوک سے نڈال تھی، زمین پہ رینگ رہی تھی، تو سامنے WWF والوں کا نا، اس کا یونائٹڈ نیشن کا فوڈ والوں کا کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں اس نے پہنچنا تھا۔ تو وہاں پہنچ کے اس نے کھانا کھانا تھا، چل نہیں سکتی تھی، زمین پہ کیڑوں کی طرح رینگ رہی تھی۔ تو ساتھ ایک گدھ آ کے بیٹھ گیا۔ گدھ آپ کو پتہ ہے مردار کھاتے ہیں، تو وہ انتظار کرنا شروع ہو گیا کہ جب بچی یہ جو بھی چیز ہے جب مرے گی تو میں اس کو کھاؤں گا۔ اب جو کیون کارٹر تھا اس نے 20 منٹ انتظار کیا ایک پرفیکٹ پکچر لینے کے لیے، 20 منٹ انتظار کیا۔ پھر وہ بچی ظاہر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ ایک پرفیکٹ مومنٹ کے لیے 20 منٹ اس نے انتظار کیا، بیٹھا رہا، پھر اس نے اس کی تصویر کھینچی تو اس کو فرسٹ پرائز ملا تھا دنیا میں، فرسٹ پرائز، اور ساتھ اس کو لاکھوں ڈالر ملے۔ ایک دن وہ جا رہا تھا، تقریباً سال کے بعد گاڑی لے کے گھر سے نکلا، گھر سے نکل کے اس نے جا کے ہائی وے کے اوپر گاڑی کو پارک کیا، ایگزاسٹ فین میں پائپ لگایا، گاڑی کے اندر لگایا، شیشے اوپر کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور امونیا سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہونے سے وہ مر گیا، یعنی اس نے خودکشی کی۔ یعنی جب اس کا احساس ہوا نا کہ میں نے 20 منٹ انتظار کیا ایک بچی کے لیے، میں نے آگے بڑھ کے کچھ کیا نہیں ہے، تو اس نے پھر خودکشی کر لی تھی۔ اب آتے ہیں اپنی خبروں کی طرف کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا آج ایک بجٹ آیا ہے۔ اس بجٹ کے دوران انہوں نے کیا کیا، بڑی خوبصورت ٹرک کھیلی ہے انہوں نے۔ اس میں یہ کیا کہ آٹا، چینی، چاول، تیل ویل، مٹی کا تیل، ساری چیزوں کے پہلے قیمتیں بڑھا دیں، قیمتیں بڑھا کے پھر انہوں نے بجٹ دیا۔ اب 10-12 دن میں لوگ یہ عوام ایسی ہی ہے، یہ لوگ بھول جائیں گے کہ کیا ہوا ہے، اور بجٹ کی کل سے آپ دیکھیے گا تعریفیں شروع ہو جائیں گی کہ عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ لیکن مفتیٰ اسماعیل نے اس کے پیچھے پھر ایک ٹرک کھیلی۔ اس نے بولا ہم وقتاً فوقتاً فیول کی یعنی پیٹرول ڈیزل کی لیوی یعنی کہ ٹیکس بڑھاتے رہیں گے، یعنی کہ اس نے کہہ دیا ہے ہم ساتھ ساتھ اس کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے، 5 روپے، 10 روپے، 8 روپے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بڑی ٹرک استعمال کی ہے، اس نے کہا بڑھاتے رہیں گے، اور گیس کی قیمتیں بعد میں بڑھائیں گے، یعنی کہ بجٹ کو کلیئر رکھا۔ اس سے 2 انڈیکیشن مل رہی ہیں۔ ایک انڈیکیشن یہ مل رہی ہے کہ نون لیگ نے اپنے سر پہ وزن نہیں ڈالا اور ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری انڈیکیشن یہ ہے، انشاءاللہ میں اگلے اپنے کلپ میں، اپنے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کھیل کیا ہو رہا ہے۔ زرداری سے ڈر گئے ہیں سارے۔ اگلی حکومت یا PTI کی ہوگی یا پیپلز پارٹی کی ہوگی، 2 کی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ کیسے، یہ آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں جی مقصود چپڑاسی پہ۔ یہ سارے جانتے ہیں کہ 10 مئی 2022 کو عمران ریاض خان ایک صحافی ہے، اس نے کہا تھا مقصود چپڑاسی کا انتقال ہو سکتا ہے، یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہمارے ایک ہیں نجم الحسن باجوہ صاحب، ان کے بلاگ میں بھی چلے جائیں آپ، تو ان کی ایک انفارمیشن ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو میڈیا پہ آتی نہیں ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں ڈسکس ہو جاتی ہیں، لیکن کہیں آتی نہیں ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں مجھے کا فون آتا ہے کہ بندے کا پتر بن بھائی، وہ کہتا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آئے تھے 14 ارب روپے، 25,000 اس کی تنخواہ تھی، رمضان شوگر مل کا یہ ملازم تھا۔ اچانک ہی کیا ہوا کہ جب اس کا نام آ گیا انکوائری میں تو یہ بھاگ کے دبئی چلا گیا۔ اب ایک چپڑاسی جس کی تنخواہ 25,000 روپیہ، وہ دبئی کیسے گیا؟ پھر جب وہ دبئی میں وہاں رہتا تھا، وہاں نوکری تو وہ کرتا کوئی نہیں تھا، تو اس کی رہائش کا بندوبست کس نے کیا ہوا تھا، اور وہ کھاتا پیتا کہاں سے تھا؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ پھر ہوا ایسا ہے کہ اس کی بیوی ہر مہینے، اس کو ٹکٹ دیا جاتا تھا اس کی بیوی کو، تو اس کی بیوی ہر مہینے دبئی جا کے اس سے ملتی تھی، ہر مہینے ملتی تھی۔ پھر یہ ہوا جی کہ خبریں یہ آنا شروع ہو گئیں کہ اس نے کہنا یہ شروع کر دی، کیونکہ اگر آپ دبئی میں رہتے ہو نا تو دبئی پہ آپ کے اوپر تو کوئی زور نہیں ہے نا۔ کسی دن اگر آپ اٹھتے ہو، اٹھ کے اپنا پاسپورٹ لیتے ہو، ٹکٹ لیتے، کہتے میں پاکستان جا رہا ہوں جی، آپ کو کوئی مائیکا لال روک نہیں سکتا۔ یا یہ خطرہ تھا کہ کچھ بلیک میلنگ، یہ مبینہ اطلاعات ہیں، میرے سامنے تو ہی نہیں ہے لیکن اطلاعات ہی ہیں۔ تو اس نے کچھ دھمکیاں شمکیاں دینا شروع کر دی تھیں کہ میرا واپس جانے کا بندوبست کرو ورنہ میں اٹھ کے کسی دن خود ہی چلا جاؤں گا۔ پھر بات یہ بھی ہوگی تھی کہ اگر کہیں باہر نکل کے اس کو کوئی اور ایجنسی وغیرہ کے ذریعے کسی طریقے سے اگر یہاں اسمگل ہو گیا تو مائنڈ اس کا پہلے ہی بنا ہوا ہے، تو کوئی پرابلمس وغیرہ کھڑی نہ ہوں۔ تو یہ خبریں مارکیٹ میں گردش کر لی تھی، لوگ بھی عجیب ہیں، عجیب قسم کی، بیچارے ان معصوم لوگوں کے لیے وہ سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں، سازشیں بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک سازش، پھر اس کا جو سالہ تھا وہ رات کو 3 بجے اس کی میت لینے کے لیے گیا، اور پھر جو اس کے گھر والے تھے نا وہ اس خبر کو چھپاتے رہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ چھپاتے رہے۔
اچھا، کچھ کردار ہیں: مقصود چپڑاسی، رضوان FIA والا جس کو ہارٹ اٹیک ہوا، بیچارہ فوت ہو گیا. ایک شخص تھا بادشاہ سندھ میں، سندھ کی بہت بڑی شخصیت، بلکہ اب اس وقت تو پاکستان کا کرتا دھرتا ہی وہی شخصیت ہے. اس کے لیے بڑے مزے کے کام کرتا تھا. یہ قتل ہو گیا تھا، بیچارہ مار دیا گیا تھا. پھر ایان علی ماڈل کا اگر آپ نام جانتے ہیں، ٹھیک نہیں جانتے تو آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ اس کے بیگ میں سے ڈالر نکلے تھے، وہ کراچی سے دبئی جا رہی تھی. اس کا تعلق بھی سندھ کی بہت بڑی شخصیت سے جوڑتا ہے کہ اس کا جو ٹکٹ ہے ان کے گھر سے آتا تھا، ان کے اکاؤنٹ میں سے، یعنی بڑے سارے ثبوت ہیں اس کے کہ وہ کس کے لیے کام کرتی تھی. تو وہ ایک کراچی ایئرپورٹ کے پر ڈالروں سے بھرا ہوا بیگ پکڑا گیا تھا. جس انسپیکٹر نے بیگ پکڑا تھا وہ کراچی کی سڑکوں پہ کھلے عام دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا. اس کی بیوی چیخ کے چلا کے اس کی کسی نے نہیں سنی. جس بندے نے ایان علی کا بیگ پکڑا تھا وہ قتل کر دیا گیا. کراچی کی سڑکوں پہ کھلے عام دن کے وقت کیا گیا. تو اس کی بیوی نے بڑی کوشش کی تھی لیکن کچھ بیچاری کر نہیں پائی نا، کہ بس کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے جی، بہت اچھی خبر ہے کہ 40,000 کے قریب فیکٹریاں ایسی ہیں پاکستان میں. 40,000 وہ فیکٹریاں ایسی ہیں کہ جو آپ دیکھو گے کہ ان قریب وہ بند ہونے والی ہیں، یا ان کا کام جو ہے نا وہ آدھے سے بھی کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر آج ہی روشن پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جہاں سے ہمیں 31 ارب ڈالر آتے تھے عمران کی حکومت میں، عمران نے چلایا تھا نا، تو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بھی لے لیا، عمران بھی چلا گیا، تو اب اس کے 21 ارب ڈالر آ رہے ہیں اور اگلے مہینے تک توقع ہے کہ 10 ارب ڈالر اور گریں گے. ہماری جو فارن ایکسچینج ہم اکٹھی کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ڈالتے تھے یہ ڈالر ڈالتے تھے. ہم کرتے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ہم قرضے تو نہیں لیتے اتنے زیادہ، تو یہ 30 سے 35 ارب ڈالر ہمیں آیا کرتے تھے، تو ہم اس کو پھر استعمال کرتے تھے. اس کے اگینسٹ نوٹ چھاپ لیے اور اس کو ہم نے باہر سے چیزیں لینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو 10 اور اگلے مہینے تک یہ 20 ارب ڈالر کا، یعنی 10 سے 15 ارب ڈالر آپ کے رہ جائیں گے جو عرب ممالک سے آئیں گے، کہ ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے گھر والوں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں. باقی روشن پاکستان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس اکاؤنٹ بھی بند ہو رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ جا رہے ہیں. پھر جناب علی آپ کو ایک اور خبر بھی دینی ہے کہ ان بھکاریوں نے نا کمال کا کام کیا. آپ کا جب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بزنس بچے سب کچھ انگلینڈ میں ہوگا، تو کل یا پرسوں کے قریب میرے خیال میں برطانیہ کی ملکہ ہے نا، جو اس کی برتھ ڈے تھی، ملکہ کی برتھ ڈے تھی، تو اس کے یہاں جو سواد خانہ ہے نا اس میں سیکٹری لیول کے لوگوں نے بولا جی اس کی ہماری ملکہ ہے. ظاہر ہے جب پاکستان میں کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے 14 اگست ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پورے دنیا میں ہمارے جتنے بھی سواد خانے ہیں وہاں کیک ویک کاٹے جاتے ہیں. تو اس سیکٹری لیول کا بندہ چند ملازمین نے مل کے وہاں کیک کا بندوبست کیا، ہم کیک کاٹیں گے. ہمارے ہر دل عزیز 22 کروڑ عوام کے منتخب نمائندہ شہباز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے. نہ ٹی وی پہ اس کا کلپ چلا، نہ کسی اخبار میں اس کی تصویر آئی. وہاں پہنچ گئے اور وہاں سیکٹری لیول کے بندوں کے ساتھ انہوں نے ملکہ کی سالگرہ منائی، کاٹا اور چمچ سے اس سیکٹری کے منہ میں کیک ڈالتے ہوئے پائے گئے. کیوں نہ کریں، اٹھنا بیٹھنا بھاگنا دوڑنا سارا کچھ وہیں ہے. اور جب انہوں نے بھاگنا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی وہیں جانا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ یہ ایک انتہا تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نا، عمران تو کہتا ہے کہ بوٹ چیری بلاسم، تو میں کہتا ہوں تو تلووں تک بات چلی گئی ہے. تو تلووں کا آگے کیا لفظ رکھتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. آپ کا علاج وہاں سے ہوتا ہے، آپ کا کھانا وہاں سے ہوتا ہے، جب آپ نے بھاگنا ہے تو آپ نے وہیں جانا ہے. تو ظاہر ہے پھر ایسے چھوٹے موٹے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. پھر میں نے آپ کو ایک اطلاع دی تھی، آج کنفرم کر رہا ہوں کہ دنیا میں سوشل پروٹیکٹیو پروگرام ہے، یعنی مختلف ملک چلاتے ہیں اپنے غریب لوگوں کے لیے مفت علاج کے لیے یا ان کی مشکل حل کرنے کے لیے پروگرام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوشل پروٹیکٹیو پروگرام. دنیا کے 4 سب سے بڑے منظم ترین صاف ستھرے ترین پروگراموں میں اساس پروگرام آ گیا ہے، جس کا اس بجٹ میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. یہ بجٹ تو خیر انہوں نے ایسا دیا ہے نا کہ اس کے اوپر تنقید کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 5 دن پہلے آٹا گھی چینی چاول وہ ذبح کر چکے تھے عوام کو، اور پھر ہلکا سا کہہ دیا پیٹرولیم کی لیوی بڑھتی رہے گی. لیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. وہ جو میں کہا کرتا تھا 30 نہ بڑھاؤ 10 12 تو اپن قریب سنو گے کہ لیوی 10 روپے بڑھا، یعنی پیٹرول ڈیزل پہ 8 روپے 10 روپے 12 روپے بھی مزید بڑھیں گے اور یہ جائیں گے تقریباً 270 271 روپے تک جائیں گے. ڈیزل بھی اسی طرح اوپر جائے گا، لیکن اس مرتبہ آہستہ آہستہ جائے گا. پھر سنا ہے کہ جو اتحادی ہیں ان میں بڑی گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے بولا جی کہ جس وقت آپ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ملا رہے تھے، ہمیں سہانے خواب دکھا رہے تھے، اس وقت آپ نے ہمیں اتنی خوفناک تصویر تو نہیں دکھائی تھی معیشت کی،
تو ابھی وہ کوئی بھی بلیم، کوئی بھی وزن اٹھانے پہ تیار نہیں ہے، تو اس کے بیچ میں نا بڑا گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس میں دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کی باب پارٹی، جس کے 3 بندے ان کے ساتھ ہیں اور 2 بندے ابھی بھی عمران کے ساتھ ہیں، اور دوسرا کاف لیگ بڑی زبردست گیم کھیل رہی ہے، زبردست گیم کھیل رہی ہے۔ یعنی اگر کبھی فیس سیونگ چاہیے ہوئی نا کہ یہ حکومت، یہ بجٹ بھی ایسے ہی آیا ہے کہ عزت بھی رہ جائے اور چلی بھی جائیں، تو اس میں باپ والوں کا یا کاف لیگ کا سب سے بڑا کردار ہوگا۔ یعنی اگر کاف لیگ والے اپنے 2 بندے واپس لے لیں تو یہ حکومت گر جاتی ہے، یہ حکومت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اور اگر رہنے دیں، اگر کبھی فیس سیونگ ہوئی کہ سب کی عزت ہو، یہ نظر نہ آئے کہ عمران خان نے آیا، عمران کے ڈر سے سارے چلے گئے، تو یہ 2 بندے الگ ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد میں آنے، اس بجٹ کے بعد یہ ایسا لگتا ہے آنے کی اجازت ملے گی۔ پہلے بھی اس نے 8-9 لاکھ بندے اکٹھے کر لیے تھے، ابھی پھر 8-9 لاکھ بندے یہ اکٹھے کر لے گا تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ ہو یہ رہا ہے کہ جناب زرداری صاحب اور نون لیگ اس بات سے گھبرا گئی ہے اور اب اس کو ہاتھ پیر پڑ گئے ہیں کہ زرداری صاحب کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ڈیلیں کر رہے ہیں۔ ان کا پروگرام یہ بن رہا ہے اگلے الیکشن کی، دیکھیے کہ جس طرح یہ حکومت بنی ہوئی ہے نا، وہ چوچو کا مربع 2-4 لوگ ملا کے زرداری صاحب کو اتنی سیٹیں ملیں کہ 6-7 پارٹی ان کے ساتھ مل جائے اور ان کی حکومت بن جائے۔ نون لیگ اس وقت ان کے ساتھ نہیں جائے گی تو ظاہر ہے نون لیگ کی جو سیٹیں ہوں گی 50, 60, 70 وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ پلان ہے یہ، جس کو عمران خان اس کی بات میں کرتے ہیں۔ اب عمران خان 70-80 اگر سیٹیں لے بھی جاتا ہے تو یہاں بڑا زبردست کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر یہ سیٹیں لے بھی جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جیسے 5-6 بندے زرداری کے ساتھ ملا کے ہم نے ایک مخلوط سی حکومت بھی اس پارٹی کی بنا دی نا، اسی طرح کیونکہ نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں ہوں گی برابر، تو ہم کیا کریں گے، اپوزیشن میں سے بھی 3-4 بندے یا 6 بندے اٹھا کے، چھوٹی پارٹیاں، وہ دے دیں گے نون لیگ کو، تاکہ جو شہباز شریف صاحب ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، اور 70-80 سیٹیں لے کے بھی عمران خان اپوزیشن میں رہے اور چھنچھنا اس کے ہاتھ میں اور چھڑکاتا رہے وہ اس کو اتنا بہترین اس وقت جو پلان ہے وہ اس پلان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ ابھی فی الحال نون لیگ، ظاہر ہے نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں حکومت ملے اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اس پارٹی کا ہونا چاہیے، چونکہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا، پروٹوکول ہوتا ہے، وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، جو چیز اس کو ملتی ہے وہ چیز کو، یعنی لیڈر آف دا اپوزیشن ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ وزیر اعظم۔ اب عمران خان اس بات کو جانتا ہے، عمران کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اتارنے والوں نے اس لیے نہیں اتارا ہے کہ مجھے دوبارہ واپس لایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے میں واپس آ کے دکھاؤں گا۔ تو عنقریب آپ دیکھو گے کہ عمران خان اسلام آباد میں آئے گا، 9-10 لاکھ بندے کنفرم ہوں گے کہ جلسہ ہوا ہے، عمران واپس چلا جائے گا۔ 10 کیا، اگر یہ 20 لاکھ بندے بھی اکٹھے کر لے تو الیکشن کا رزلٹ عمران نے نہیں بنانا، نہ ہی وہ ووٹوں نے بنانا ہے، نہ ہی وہ ووٹ ہیں جو ڈبوں میں ڈالتے ہو نا، تو نہ ہی ووٹوں کی گنتی سے رزلٹ بنتے ہیں، نہ حکومت ووٹوں سے بنتی ہے، نہ حکومتیں سیٹوں سے بنتی ہیں۔ لیکن عمران اس بات پہ بضد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو ٹھیک ہے، تم 3 سے 5 مہینے میں الیکشن ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اس بجٹ نے کنفرم کر دیا۔ وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو، بناؤ اپوزیشن لیڈر بناؤ، میں 1.5 سال میں 2 سال میں تمہیں پھر گراؤں گا۔ 20 ارب سے لے کے 25 ارب روپے خرچہ آتا ہے ایک الیکشن پہ، آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کو کل تفصیلات بتاؤں گا کہ عمران خان سبسڈی کہاں سے دے رہا تھا اور کیسے دے رہا تھا، پوری تفصیل میں نے اکٹھی کر لی ہے۔ تو وہ فی الحال وہ یہ کہتا ہے کہ بناؤ پھر۔ تو دیکھیں آپ 23 ارب ڈالر سے کتنے پہ آ گئے ہیں، آج پہ 50 دن یا 60 دن کے بعد آپ آ گئے ہو کس پہ، آپ 8.5 ارب ڈالر پہ۔ اس میں سے 5 ارب ڈالر یو اے ای اور سعودیہ کے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکتے، 2 ارب ڈالر چائنا نے دیے تھے جو آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو 7 ارب ہو گئے، آپ کے پاس تو 1.5 ارب ڈالر ہے۔ اس کے بعد الیکشن کے اوپر 30, 40, 50 ارب روپیہ لگانے کے بعد اگر ایسا ہوا اور 1.5-2 سال پہ دوبارہ پھر الیکشن گراوٹ آئی تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔